آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خوفناک کہانی جو نہ صرف لوگوں کی راتوں کی نیند اڑا چکی ہے بلکہ اس پر گہری تحقیق ہوئی، فلمیں بنی اور کتابیں لکھی گئی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک ٹھنڈی دھند بھری صبح کا منظر، سال 1862، ایک چھوٹے سے گاؤں بورلی جہاں آبادی صرف 110 افراد کے لگ بھگ ہے۔ سڑکیں کچی ہے، دور ایک بڑی عمارت کھڑی ہو رہی ہے، نوکیلے ٹاورز، باری پتھر کی دیواریں، بڑی بڑی کھڑکیاں جو ہمیشہ اندھیرا لیے رہتی ہے۔ یہ نئی ریکٹری ہے، کلیسا کے پادری کی رہائش گاہ۔ پرانی ریکٹری 1841 میں جل کر تباہ ہو چکی تھی۔ اب اس کی جگہ یہ بڑا ڈھانچہ کھڑا ہو رہا ہے۔ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے کوئی قدیم قلعہ ہو جو رات کی تاریکی میں بھی نظر آتا ہو۔ مقامی لوگوں کی زبانوں پر پہلے دن سے ہی چیمگویا تھی، کہتے تھے کہ یہ جگہ منحوس ہے، اور پھر وہ کہانی جو ہر بچے کو سنانے سے پہلے ماں سوچتی تھی۔ صدیوں پرانی روایت، تقریباً 1362 کے قریب یہاں ایک خانقاہ تھی۔ ایک نوجوان راہب اور ایک خوبصورت راہبہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کا عشق خفیہ تھا، لیکن جب بڑوں کو پتہ چلا تو سزا سخت اور بے رحمانہ دی گئی۔ راہب کو فوراً پھانسی دے دی گئی اور راہبہ کو زندہ دیوار میں چن دیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ دم گھٹ کر مر گئی۔ اب اس کی روح آرام کے لیے تڑپتی پھرتی ہے، سیاہ لباس میں، سر جھکائے احاطے میں گھومتی ہوئی۔ یہ روایتی کہانی جو نسل در نسل چلا رہا تھا، اس کہانی نے ریکٹری کو ایک نئی پہچان دی۔ لوگ اسے دور سے دیکھ کر بھی سرگوشیاں کرتے۔ اس درمیان وقت گزرتا گیا اور پہلی بار بھوت کی بات 1863 میں سامنے آئی۔ سکول کے چند بچوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے احاطے میں ایک عورت کو دیکھا، سیاہ لباس، سر جھکا ہوا، آہستہ چلتی ہوئی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، غائب ہو گئی۔ 1900 میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بچوں کے ایک اور گروپ نے یہی منظر دیکھا۔ راہبہ نظر آئی، قریب آتے ہی ہوا میں تیلیل ہو گئی۔ یہ مشاہدات اس قدر کثرت سے ہونے لگے کہ گاؤں والوں نے بچوں کو رات کے وقت وہاں جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن آج کے محققین کا خیال ہے کہ یہ پہلے پادری کے بچوں کی شرارتیں تھیں، جو عمارت کی خوفناک شکل سے متاثر ہو کر کہانیاں گڑھتے تھے۔ لیکن ان کہانیوں نے ایک بیج بو دیا جو آہستہ آہستہ ایک بڑے درخت میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اس درمیان کئی دہائیاں نسبتاً خاموش گزری۔ پادری آتے رہے، جاتے رہے، لیکن کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر آیا 1927 کا موسم خزاں۔ ریورنڈ گائے ایرک سمتھ اور ان کی بیوی مابل ریکٹری میں رہائش پذیر ہوئے۔ گھر بہت بڑا تھا، خاموش تھا۔ شروع کے مہینے تو اچھے گزرے، لیکن ایک دن میبل نے الماری کھولی تو ان کے ہاتھ میں ایک نوجوان عورت کی خشک اور پرانی کھوپڑی آ گئی۔ وہ بری طرح چیخی، کھوپڑی گر گئی اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد پیرانارمل سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ رات کے وقت اوپر سے قدموں کی آوازیں آتی، حالانکہ اوپر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ گھنٹیاں خود بجتی، لائٹیں خود جلتی اور بجھ جاتی، دروازے کھلتے بند ہوتے۔ ایک رات اسمتھ نے احاطے میں کچھ عجیب دیکھا۔ ایک پرانی گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی، لیکن اس میں کوئی سوار نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چل رہی تھی، جیسے کوئی پرانی یاد دوبارہ جی اٹھی ہو۔ خوف نے اس کے دل میں گھر کر لیا، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ آخرکار انہوں نے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیلی مرر اخبار سے رابطہ کیا۔ اخبار نے دلچسپی لی، ایک رپورٹر بھیجا، اور اس رپورٹر کے ساتھ ایک شخص آئے جن کی آمد نے بورلی کی قسمت ہی بدل دی، ایری پرائس۔ ایری پرائس اس وقت انگلینڈ کے سب سے مشہور ماورائی محقق تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ روحوں کا شکار کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ریکٹری میں داخل ہوتے، سرگرمیاں اچانک بڑھ جاتی، کتابیں شیلف سے اچھل کر گرتی، دیواروں پر زور زور سے دستکیں ہوتی، اشیاء ہوا میں اڑتی اور گرتی۔ پرائس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ انہوں نے انویزیبل ہاتھوں کو چیزیں اچالتے دیکھا اور روحانی پیغامات بھی سنے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، جیسے ہی پرائس وہاں سے روانہ ہوتے، سب کچھ خاموش ہو جاتا، جیسے کوئی ان کی موجودگی کا انتظار کر رہا ہو، یا شاید ان کی موجودگی ان سب کی وجہ تھی۔ یہ صرف آغاز تھا۔ بورلی ریکٹری اب جاگ چکی تھی، اس کی چیخیں پورے انگلینڈ میں گونجنے والی تھی۔ 1929 کا موسم گرما تھا جب ریورنڈ گائے سمتھ اور ان کی بیوی نے آخرکار ہمت ہار دی۔ بورلی ریکٹری ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے انہوں نے خاموشی سے سامان باندھا اور چلے گئے۔ گھر ایک بار پھر خالی ہو گیا، لیکن اس کی دیواریں اب بھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ پورے انگلینڈ میں بورلی کا نام خوف اور تجسس کی لہر بن چکا تھا۔ اخبارات میں رپورٹیں چھپ رہی تھی، لوگ راتوں کو گاڑیاں بھر کر آتے، دور سے عمارت کو دیکھتے اور کچھ جرأت مند اندر جھانکنے کی کوشش کرتے۔
ایک کمپنی نے تو موٹر کوچ سروس تک شروع کر دی تھی بورلی کا بوت دے کے۔ اکتوبر 1930 میں نئے رہائشی آئے ریورنٹ لیونن فوئسٹر، ایک سنجیدہ محنتی پادری، ان کی خوبصورت اور جوان بیوی ماریانا فوئسٹر اور ان کی چھوٹی بیٹی ایڈلیڈ۔ فوئسٹر خاندان کو امید تھی کہ یہاں انہیں سکون ملے گا۔ ریورنٹ کو ایک بڑی لائبریری ملی، ماریانا کو ایک خوبصورت گھر اور ایڈلیڈ کو کھیلنے کے لیے وسیع احاطہ۔ شروع کے دن تو خوشگوار گزرے، لیکن پھر آہستہ آہستہ گھر ایک بار پھر جاگنے لگا۔ عجیب حرکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک رات ماریان اچانک جاگی، انہیں لگا کہ کوئی ان کے بال کھینچ رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے ایک سائے کو دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ اگلے دن جب وہ باورچی خانے میں تھی، ایک گلاس شیلف سے اوپر اٹھا اور گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت نہ ہوا چل رہی تھی، نہ ہی کوئی موجود تھا۔ ریورنٹ فوئسٹر نے پہلے تو یہ سب اتفاق قرار دیا، لیکن جب گھنٹیاں رات کو پاگلوں کی طرح بجنے لگی تو ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی، اور پھر آئی وہ تحریریں جو بورلی کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دینے والی تھی۔ ایک صبح ماریان نے دیکھا کہ کچھ کاغذوں پر عجیب سی لکھائی ہے۔ الفاظ دھندلے تھے، پینسل سے لکھے گئے، جیسے کسی بچے نے جلدی جلدی لکھا ہو۔ وہ حیران ہو گئی، انہوں نے سوچا شاید کوئی مذاق ہے، لیکن اگلے دن مزید کاغذ ملے اور الفاظ واضح ہو گئے۔ ماریان، مدد کرو، آرام چاہیے، مجھے یہاں دفن کیا گیا۔ تحریر بڑھتی گئی، اب وہ سیدھا دیواروں پر نمودار ہونے لگے۔ رات کو کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن صبح دیوار پر نئے الفاظ ہوتے۔ ایک دن خاندان نے ایک تختی پر پینسل رکھی اور پوچھا، تم کون ہو، کیا چاہتی ہو؟ جواب آیا، آرام۔ روح نے بتایا کہ وہ ایک راہبہ ہے جسے یہاں قتل کیا گیا اور اس کا جسم اب بھی یہاں دفن ہے۔ اس کے بعد ماریاں پر براہ راست حملے شروع ہو گئے، انہیں دھکے لگتے، بال کھینچے جاتے، اشیاء ان کی طرف اچالی جاتی۔ ایک رات انہیں لگا کہ کوئی ان کے گلے پر ہاتھ رکھ کر دبا رہا ہے، وہ گھبرا کر چیخنے لگی۔ ریورنٹ فوئسٹر نے ان تمام واقعات کو تفصیل سے ڈائری میں لکھنی شروع کر دی، تاریخ، وقت، حالات، سب کچھ نوٹ کرتے۔ یہ ڈائری بعد میں ایری پرائس کے ہاتھ لگی۔ پرائس اب بورلی کے مستقل مہمان بن چکے تھے، وہ بار بار آتے، راتوں کو جاگتے، تجربات کرتے۔ ان کی دلچسپی اب جنون بن چکی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ انگلینڈ کا سب سے خطرناک پولٹر گائسٹ کیس ہے۔ اشیاء اڑتی، آگ خود لگ جاتی، پراسرار آوازیں گونجتی۔ ایک بار ریورنٹ نے پرائس کو بتایا کہ وہ اپنے مطالعہ کے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے جب ایک پینسل میز سے اٹھی اور دیوار پر لکھنی شروع کی۔ گھر اب مکمل طور پر خوف کے سائے میں تھا۔ ماریاں کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ اکثر روتی، کہتی کہ روح ان سے رابطہ کرنا چاہتی ہے۔ تحریریں اب روح کی التجا بن گئی تھی۔ خاندان نے کوشش کی کہ روح کو سمجھایا جائے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ 1935 میں 5 سال کی اذیت کے بعد فوئسٹر خاندان نے بھی ہار مان لی، وہ چلے گئے۔ ریکٹری ایک بار پھر خالی ہو گئی، لیکن اب اس کی شہرت عروج پر تھی، پورا ملک بورلی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ایری پرائس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود اس گھر کو مکمل طور پر تحقیق کے لیے استعمال کرے۔ 1937 میں پرائس نے ریکٹری کرائے پر لے لی۔ انہوں نے ایک بڑی ٹیم بنائی، 48 لوگ، ان میں زیادہ تر نوجوان طلبہ تھے۔ میڈیمز بلائے گئے، یعنی روحوں سے رابطہ کرنے والے۔ خاص آلات نصب کیے گئے، راتوں کو جاگتے ہوئے مشاہدے کیے گئے۔ ایک میڈیم ایلن گلینویل روح سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے بتایا کہ روح ایک راہبہ کی ہے اور اس کے ساتھ ایک نامعلوم مرد بھی ہے۔ اور پھر آئی وہ پیشن گوئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دی۔ یہ پیشن گوئی 1938 میں کی گئی تھی کہ بورلی ریکٹری آگ سے تباہ ہو جائے گی۔ 1939 کا فروری تھا۔ بورلی ریکٹری اب ایری پرائس کی نگرانی میں تھی، لیکن وہ خود وہاں مستقل نہیں رہتے تھے۔ عمارت کرائے پر لی گئی تھی۔ نئے مالک کیپٹن WH گیرکسن نے اسے خرید لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گیرکسن کا ارادہ تھا کہ ریکٹری کی شہرت سے فائدہ اٹھایا جائے، اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے اور ایک حقیقی ہانٹڈ ہاؤس بنا دیا جائے۔ 27 فروری کی رات وہ اپنا سامان منتقل کر رہے تھے، ایک تیل کا چراغ گرا، آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے ایک کمرے میں، پھر تیزی سے پھیلتی ہوئی شعلے دیواروں کو چاٹنے لگے، لکڑی کی چھتیں جلنے لگی اور نوکیلے ٹاور سے دھواں اٹھنے لگا۔ فائر بریگیڈ آئی، لیکن گھر بہت بڑا تھا اور آگ بہت شدید۔ رات بھر شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ صبح تک جو کچھ بچا وہ صرف راکھ اور جلے ہوئے پتھر تھے۔ ریکٹری مکمل طور پر خاکستر ہو چکی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ میڈیم کی پیشن گوئی تقریباً پوری ہوئی تھی۔ آگ سے تباہی اور تاریخ بھی قریب قریب وہی۔ لوگوں نے کہا کہ روح آخر کار آزاد ہو گئی، لیکن پرائس کے لیے یہ اختتام نہ تھا۔
آگ کے بعد جب بورلی ریکٹری کی عظیم الشان عمارت صرف جلے ہوئے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، راکھ اور ملبے کے ڈھیر کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے دیواروں کی باقیات کا باریک بینی سے مطالعہ کیا، ماریاں کی پرانی تحریروں کی تصاویر دوبارہ نکالی اور ایک پیغام بار بار نظر آیا: نن کی لاش کنویں یا ٹینک کے نیچے دفن ہے۔ پرائس کو یقین ہو گیا کہ نن کی بے چین روح اب بھی جواب مانگ رہی ہے۔ انہوں نے فوراً کھدائی شروع کر دی۔ تہہ خانے کی گہرائی میں مٹی کے نیچے سے ہڈیاں برآمد ہوئی، ایک انسانی جبڑا، کھوپڑی کا ایک ٹکڑا اور کچھ چھوٹے ہڈیوں کے ٹکڑے۔ پرائس نے فوراً اعلان کر دیا۔ بے چین رائبہ آخرکار مل گئی۔ 1945 میں ایک چھوٹے سے اجتماع میں ان ہڈیوں کو ایک سادہ مذہبی تقریب کے ساتھ دوبارہ دفنا دیا گیا۔ پرائس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ میری لیرے نامی فرانسیسی نن کی باقیات ہے، جو صدیوں کی بے چینی کے بعد اب سکون سے آرام کر رہی ہے۔ بعد کی تحقیقات سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ 1944 میں دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے باقی ڈھانچے کو بھی مکمل مسمار کر دیا گیا۔ مسماری کے دوران لائف میگزین کے لیے تصاویر لی جا رہی تھی۔ ایک تصویر میں ایک اینٹ ہوا میں معلق نظر آئی۔ پرائس نے اسے پولٹر گائسٹ کی آخری شرارت قرار دیا اور اپنی کتاب دی اینڈ آف بورلی ریکٹری میں لکھا کہ یہ آخری پیرانارمل مظہر تھا۔ لیکن ماہرین نے تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ اینٹ ہوا میں معلق نہیں تھا بلکہ گر رہی تھی۔ شٹر کی ٹائمنگ نے اسے ہوا میں پکڑ لیا تھا، جو کہ ایک سادہ فوٹوگرافک اتفاق تھا۔ ایری پرائس 29 مارچ 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کے ساتھ خاموشی نہیں آئی بلکہ ایک طوفان برپا ہوا۔ محققین نے ان کی تمام تحقیقات کو کنگالنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1956 میں 3 ممتاز افراد نے مشترکہ طور پر کتاب شائع کی، دی ہانٹنگ آف بورلی ریکٹری۔ اس میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پرائس نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا تھا، واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا اور کئی جگہوں پر جعلسازی کی تھی۔ اور پھر آیا سب سے بڑا انکشاف۔ ماریاں فوسٹر نے زندگی کے آخری برسوں میں عوامی سطح پر اعتراف کیا کہ بورلی میں ہونے والی اکثر سرگرمیاں ان کی اپنی تخلیق تھی۔ وجہ ایک خفیہ جنسی تعلق تھا جو ان کا گھر کے ایک کرایہ دار سے تھا۔ راز چھپانے اور شبہات دور کرنے کے لیے انہوں نے بھوت کا ڈرامہ رچایا۔ یہ اعتراف سن کر سب ہل گئے۔ بورلی کا کیس اب صرف بھوتوں کا نہیں، انسانی کمزوریوں، شہرت کی ہوس، فریب اور جنسی رازوں کا بھی بن گیا۔ اصل میں بورلی ریکٹری کی کہانی آخرکار کیا تھی؟ ایک طرف خوفناک واقعات، کھوپڑی، تحریریں، آوازیں، آگ، ہڈیاں، دوسری طرف انسانی ڈرامہ، شہرت کی ہوس، جنسی راز، دھوکہ اور تخیل کی پرواز۔ ایری پرائس سچے محقق تھے یا ایک شو مین جو اپنی شہرت بڑھانا چاہتے تھے؟ ماریا مجبور تھی یا فریب کار؟ کچھ واقعات واقعی ناقابل وضاحت تھے یا سب کچھ انسانیاتوں کا کھیل؟ آج بورلی کی جگہ پر صرف کھیت اور خاموشی ہے۔ عمارت گئی لیکن کہانی زندہ ہے۔ بورلی آج بھی ماورائی تحقیق کی دنیا میں متنازع ترین کیس ہے۔ کچھ لوگ اسے حقیقی پولٹر گائسٹ مانتے ہیں، کچھ مکمل دھوکہ، لیکن سب متفق ہے کہ یہ انگلینڈ کی سب سے مشہور بھوتیا کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو عشق، موت، خوف اور انسانی فطرت کی گہرائیوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ رات کو جب دھند چھا جاتی ہے اور ہوا خاموش ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بورلی کے کھیتوں میں ایک سائے نظر آتا ہے، سیاہ لباس، سر جھکا ہوا۔ شاید یہ صرف تخیل ہو یا شاید کچھ راز واقعی دفن نہیں ہوتے۔